اور زمین کے اوپر انسانوں کی زندگی کو ہموار کر دیا، اور انسانوں کی زندگی کی جتنی بھی ضروریات تھیں رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے ذریعے بیان فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو پیدا کرنے کے بعد تمہاری زندگی کی جتنی بھی ضروریات کی چیزیں تھیں، ہر چیز کو رب ذوالجلال نے اس دار فانی کی زینت بنا دیا۔ کوئی بھی چیز تمہاری زندگی سے، تمہاری پہنچ سے دور نہیں رکھی۔ دنیا کی بھی بھلائیاں رب ذوالجلال نے ہمیں نصیب کیا، اور آخرت کی بھی بھلائی کی جانب ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور یہ واضح دو ٹوک انداز میں رب ذوالجلال نے کہہ دیا کہ اب جو دنیا کی کھیتی چاہے گا اور صرف دنیا کی بھلائی اس کی نگاہ کے سامنے ہوگی، ہم اس کو دے دیں گے وہ چیز، ہم اس کو وہ چیز دے دیں گے، اور بلکہ مزید دیں گے، زیادہ دیں گے۔ اور پھر ان انسانوں میں سے جو آخرت اپنی نگاہ کے سامنے رکھے گا اور آخرت کو چاہے گا، رب ذوالجلال نے کہا نؤتیہا منہا، ہم اس کو آخرت دے دیں گے۔ پیغمبران آئے، ان کی قوم والوں نے ان پر پتھر برسائے، ان کے کپڑے کھینچے، انہیں اتنا لہو لہان کر دیا کہ ان کے پاؤں میں جو جوتیاں تھیں وہ خون سے بھر گئیں۔ 30 دن 40 دن، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی کم، گھر میں چولہا نہ جل سکا پیغمبروں کے اپنے گھروں کے اندر، جو کہ مقدس ترین انسان تھے اس دنیا کے اندر۔ تو یہ بدنصیبی کی چیز نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں چولہا نہ جلے، کسی کا پیٹ نہ بھرے، بلکہ بدنصیبی اس دنیا کے اندر یہ ہے کہ ہم یہ دنیا کی زندگی گزار لیں اور آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہ رہے۔ یہ بدنصیبی ہے اصل میں۔ ہم دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کر اپنے خالق کو، اپنے مالک کو بھول جائیں، اور مالک کے اتارے ہوئے قانون کو، نظام کو بھول جائیں، اور دنیا کی جو ہے معمولی چیزوں کے عوض اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو طاق پر رکھ دیں، تو یہ سب سے گھاٹے کا سودا ہے۔ رب نے کہا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، صرف دنیا کے فائدے کو دیکھتے ہوئے جو آخرت کو طاق پر رکھ دیتا ہے یا زمین میں دفنا دیتا ہے، تو اصل میں یہ انسان وہ ہے، اور انسانوں کی یہ جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے گمراہی اور ہدایت کا جو سودا کیا ہے، وہ ہدایت کو بیچ کر گمراہی خریدا ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ تو ایسے انسان جو صرف دنیا کو نگاہ کے سامنے رکھ کر آخرت کو بھول جائیں، اللہ رب العزت کو بھول جائیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھول جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائیں، گھر میں رکھی ہوئی کتاب قرآن مجید کو بھول جائیں، اپنے درمیان احساس ہونے والا جو دین اور مذہب اسلام اس کو بھول جائیں، تو رب نے کہا یہ جو گھاٹا، یہ جو تجارت انہوں نے کی ہے، جو لین دین کیا ہے، ہدایت کو بیچ کر گمراہی کا جو سودا کیا ہے اور گمراہی کو جو گھر لے کر آئے ہیں، یہ سب سے خسارے والا سودا ہے، سب سے گھاٹے والا سودا ہے۔ اس میں انسان کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا۔ دنیا کے اندر بھی اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت کے اندر بھی اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی معمولی مثال ہماری اور آپ کی نگاہ کے سامنے ہے۔ موت کا وقت ہوتا ہے، موت کا وقت ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے موت کا نقشہ کھینچتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک مومن کی جب روح نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو بڑی آسانی سے اس کی روح کا نکالنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ فرشتے، موت کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے گندھے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی اس کا معاملہ بڑی آسانی والا ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کی نعش کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ، اس کی مٹی کے ساتھ بڑے احترام کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو بڑے سلیقے کے ساتھ نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، پھر بالکل پاک و صاف شفاف بالکل سفید لباس پہنایا جاتا ہے، اور پھر پوری عزت اور پوری تکریم کے ساتھ اس کو قبرستان پہنچایا جاتا ہے۔
پوری خوشبو میں بھرا ہوا. یہ ایک مومن کی مثال ہوتی ہے. فرشتے بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. پھر آسمانوں پر جو اس کی روح لے جائی جاتی ہے اور آسانی کا معاملہ ہوتا ہے. فرشتے اس کو مرحبا مرحبا کہتے ہیں. اور پھر اس کے مقابلے میں وہی انسان جو آخرت کو پس پردہ رکھ دیتا ہے, جو آخرت کو رب ذوالجلال کو طاق پر رکھ دیتا ہے, اس کے ذکر کو, اس کے تعلق کو, تو قرآن کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ واضح فرمان ہے کہ وہ نافرمان انسان, وہ بدبخت انسان, وہ بغاوت والا انسان, وہ معصیتوں والا انسان کہ جب روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے موت کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کی روح ایسے نکالتے ہیں جیسے خار دھار جھاڑیوں سے, کانٹے دار جھاڑیوں سے جو ہے جو کپڑا کھینچا جاتا ہے اس یا اون جو ہے روئی اون جو ہے کانٹے دار جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ہو اون اور روئی, اور اس کو گھسیٹتے ہیں وہ لوگ اور چھوٹتی نہ ہو وہ روئی. اس طریقے سے نافرمان انسان کی اور بدبخت انسان کی روح فرشتے کھینچتے ہیں. یہ روح نکالنے کے وقت کا معاملہ ہوتا ہے. پھر جب اس کو روح آسمان پہ اس کی روح لے جائی جاتی ہے تو سارے فرشتے یہ کہنے لگ جاتے ہیں جو راستے میں ملتے ہیں کہ کتنی بدبخت روح ہے اور کتنی بدبو آ رہی اس کی روح سے. اور پھر جب آسمان پر لے جایا جاتا ہے تو اس کو وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے زمین پر کہ اس کے لیے کوئی جگہ نہیں یہاں. پھر جب اس کو قبر میں لے جایا جاتا ہے تو قبر بھی اس کو جو ہے تنگ کر دی جاتی ہے اس کی قبر. اور پھر بڑا معاملہ ہے, وہ حدیثیں میں نے بیان کی آپ لوگوں کے سامنے. پھر اس کے بعد جب وہ مر جاتا ہے اور اس کو اب یہ تو فرشتوں کا معاملہ رہا, جو انسان اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. جنازے میں بھی اگر وہ مسلم جنازہ ہے, مسلمانوں کا جنازہ ہے, تو مسلمان بھی جو شریک ہوتے ہیں اس جنازے کے اندر تو اس کراہت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, یار شریک تو ہو جا رہا ہوں محلے کا نام دیکھ کر, پڑوس کا نام دیکھ کر, رشتہ داری دیکھ کر اور دوستی دیکھ کر بس شریک ہو جا رہا ہوں, لیکن یہ انسان ہے شرک کرنے والا, یہ انسان بدعت کرنے والا ہے, یہ انسان اسلام کے اندر سینت لگانے والا انسان تھا, اور یہ انسان بدکار انسان تھا, یہ انسان زناکار انسان تھا, یہ انسان حرام کی کمائی کماتا تھا اور حرام کی کمائی سے اس کی زندگی پلی بڑی تھی. اس کراہت کے ساتھ اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے. کوئی دل سے کوئی خلوص کی دعا نہیں نکلتی ہے, زبان سے کوئی دعا نہیں صحیح طریقے سے نکلتی ہے, بس ایک رسماً اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے, رسماً اس کے زبانوں سے دعا نکلتی ہے اور رسماً اس کو جو ہے مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. نہ کوئی عزت, نہ کوئی احترام, نہ کوئی تکریم. یہ مسلمان کے جنازے کا معاملہ ہے جو انسان بد کردار ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جو دنیا کے اور مذاہب ہے ہمارے وہاں, جن لوگوں نے دیکھا ہوگا آج کل ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے, اور حالانکہ ہمارا تو معاملات ہی نہیں انہی لوگوں سے ہے, ہم ان کے درمیان رہتے ہیں. جب ان کے موت کا وقت ہوتا ہے اور ان کا جنازہ لے جایا جاتا ہے شمشان گھاٹ میں, اور اس کی جو آخری پرکریا ہوتی ہے جو کیا جاتا ہے اس کے ساتھ, اور جب اس کو جلانے کا وقت ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس کے ہاتھوں کو موڑ کر, انسان مر چکا ہے, روح نکل چکی ہے, اس کے ہاتھوں کو موڑا جاتا ہے, اس کے پیروں کو موڑا جاتا ہے, اور جب جلنے کے وقت اس کی جو ہے نسیں ایٹھتی ہیں اور اس کا پیر اٹھتا ہے, اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں, اور اس کا جو ہے وہ خود اٹھ کر ایسا لگتا ہے کہ بیٹھ جا رہا ہے, تو ایک اس کا قریبی رشتہ دار یا اس کے سامنے کوئی اور بڑے بڑے موٹے جو ہے لکڑیاں لے کر اس کے سروں پر مارتا ہے, اس کے گھٹنوں پر مارتا ہے, اس کے ہاتھوں پر مارتا ہے, تاکہ جو ہے اچھی طریقے سے اس کی یہ آخری پرکریا پوری ہو جائے. یہ ذلت کا معاملہ, یہ رسوائی کا معاملہ جب تک زندہ رہے تب بھی رہا ساتھ میں, اور جب موت کے آغوش میں چلے گئے تب بھی وہ اس ذلت نے ہمارا پیچھا یا اس انسان کا پیچھا نہیں چھوڑا. تو لہذا ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیاوی زندگی کے اندر اور آخرت کی زندگی کے اندر اور موت کے وقت اور موت کے بعد ہمارے ساتھ فرشتے بھی عزت کا معاملہ کریں, انسان بھی عزت کا معاملہ کریں, انسان بھی احترام کا معاملہ کریں, اور خالق کائنات جو عرش پر بری ہے, جو رب ذوالجلال ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ عزت کا معاملہ کرے, وہ بھی ہمارا استقبال کرے کہ ہاں میرا بندہ آیا ہے, تو پھر ہمیں اس کے اصولوں پر زندگی گزارنی پڑے گی. ہمیں اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر زندگی گزارنی پڑے گی. اگر ہم نے ان تمام چیزوں کو طاق پر رکھ دیا تو پھر بھول جائیں کہ عزت ہمارا کبھی مقدر نہیں بن سکتی. یہ روح نکالنے والے فرشتے بھی ہمارے ساتھ ذلت کا معاملہ کریں گے, اور جب آسمانوں پر لے جایا جائے گا وہاں بھی ذلت کا معاملہ, اور جب قبر کی گہرائی میں لٹا دیا جائے گا تب بھی جو ہے وہ ذلت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی.
اور جن لوگوں کے لیے ہم اپنی آخرت اپنا میدان محشر کے روز کی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں، وہ تو آج کی دنیاوی زندگی میں ہمارے کوئی فائدہ ہمیں نہیں پہنچاتے، تو پھر ہم ان کے لیے اپنی زندگی کا نقصان کیوں کریں، اپنی زندگی کو گھاٹے کا سودا کا جو حقدار کیوں بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر بھی عزت کی زندگی دے، قبر کے اندر بھی عزت کی زندگی دے، اور آخرت کے اندر بھی عزت کی زندگی دے۔ جب ہمارا حشر کرنا الہ العالمین نیک لوگوں کے ساتھ کرنا، جب ہمارا حشر کرنا الہ العالمین ہماری خواتین کا، ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے بوڑھوں کا، الہ العالمین اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا۔ حاضرین، ہمارا مکمل اسلام کیا ہے، ہمارا مکمل ایمان کیا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں عزت نصیب ہو سکتی ہے؟ ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، ایک واقعہ ہے، قصہ ہے۔ لوگ من گھڑت قصے، من گھڑت کہانیاں، من گھڑت فلمی سیریل اور من گھڑت جو ہے ڈرامے بازیوں کو دیکھنے کا بہت شوق رکھتے ہیں اور سننے کا بہت شوق رکھتے ہیں، اور وہ صرف لذت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے واقعات ہوتے ہیں، قرآن کے واقعات ہوتے ہیں، یہ جہاں آپ کو ایک لذت اور ایک عزت، وہیں پر آپ کو ایک عبرت کی چیز دے گی، وہیں آپ کو ایک نصیحت کی چیز دے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان ہوتے ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے ہیں اس میں۔ یہ عمر ابن خطاب کون؟ جس کا نام سن کر وہ عمر ابن خطاب، ان کی روح نکل چکی، وہ قبر میں دفن ہو چکے، ان کا زمانہ چلا گیا، لیکن رہتی دنیا تک ان کا نام سن کر کانپنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ لوگ آج بھی بڑے بڑے افسران، بڑے بڑے عہدیداران، بڑی بڑی حکومتیں عمر کا نام سنتے کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج ہم نے ایسے ہی لوگوں کو بھلا دیا، اور آج ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا۔ جب ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا تو جیسا کہ میں نے کہا، ہماری وہ ذلت ہمارا مقدر بن گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ہوتے ہیں صحابہ کرام۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک انسان نظر آتا ہے، ایک آدمی نظر آتا ہے، رجل علیہ شدید و بیاض الثیاب۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا سفید کپڑا کہ پوچھیے مت، اتنا سفید، اتنا صاف شفاف کپڑا پہنے ہوئے ایک آدمی نظر آتا ہے ہمارے درمیان، نمودار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ وہ شدید و سواد الشعر، اور بال بھی بالکل سخت ترین کالا، بالکل کالا بال اس آدمی کا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور یہ آدمی ایسا آدمی ہوتا ہے، ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اور اس کے اوپر کوئی سفر کا کوئی اثر نظر نہیں آتا ہے کہ مسافر ہمیں نظر آتا ہو، مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا اپنے کپڑوں سے، اپنے حلیے سے، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ حتیٰ جلس علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آدمی آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گئے۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو وہ جو ہے اپنے دونوں گھٹنوں کو موڑ کر، اپنے دونوں پیروں کو موڑ کر، جس طریقے سے ایک شاگرد، ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے زمین پر، اس طریقے سے وہ بیٹھ گئے، اور کہا کہ، اور یہاں پر میں یہ بات بتاتا چلوں کہ شدید و بیاض الثیاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے کہا ان احب الثیاب الی اللہ البیض، کہ کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا، رنگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے وہ سفید پسند ہے۔ یہاں پر بھی جو آدمی آئے انہوں نے بالکل سفید کپڑا پہنا ہوا تھا، تن کیا ہوا تھا۔ اور آج اپنے ماحول کے روشنی میں یہ بات جو ہے مجھے کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں، جو ممبران سنبھالتے ہیں، جو امام ہوتے ہیں، جو نمونہ ہوتے ہیں لوگوں کے، عوام کے، وہ لوگ بھی ایسا لباس پہنتے ہیں اور ایسے رنگ کا لباس پہنتے ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ حرام ہے، یہ رنگ، یہ کلر پہننا مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ تو پھر یہ رنگ، یہ کلر پہننا بڑے لوگوں کے لیے، علماء کے لیے، رہبروں کے لیے کیسے جائز ہو گیا، کیسے حلال ہو گیا؟ کون سا کلر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا زعفران کا کلر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو
اورنج مائل جو کلر ہے، جو زعفران کلر کہلاتا ہے ہمارے اور یہاں کے عام لفظوں میں جو بھگوا کلر کہلاتا ہے، وہ جو کلر ہے وہ نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ہی کہہ دیا کہ اسلام کے اندر یہ حرام ہے۔ آج بڑے بڑے اسٹیجوں سے وہ کپڑا پہن کر، اس کلر کی پگڑی پہن کر، اس کلر کا جوتا پہن کر، اس کلر کی انگوٹھی پہن کر، اس کلر کی جو ہے گھڑیاں پہن کر، یہ کیا ہے مذاق اسلام کا؟ جس چیز کو نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کہہ دیا، آج ہم اسی کے ذریعے اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ بیٹھ گئے اور اپنی ہتھیلی کو جو ہے نبی علیہ وضع کفی علی فخذی، اپنے جو ہے دونوں رانوں پر رکھ لیا، اپنے دونوں، جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو، اپنے ہتھیلیوں کو اپنے رانوں پر رکھ لیتے، ایسے بیٹھ گئے وہ آدمی۔ پھر نبی علیہ السلام سے کہا کہ اخبرنی یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے، آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ اچھا، انہوں نے یا محمد ہی کیوں کہا؟ یا رسول اللہ کہہ سکتے تھے، جو کہ ادب کا تقاضا تھا۔ نبی علیہ السلام تھے، وہ پیغمبر تھے اللہ کے، اور دنیا کے افضل ترین انسان تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے۔ تو یہ وہاں کے جو دیہاتی لوگ ہوا کرتے تھے عرب کے، اور سرزمین عرب کے، ان کا یہی مزاج تھا، وہ اکڑ مزاج ہوا کرتے تھے۔ تو دیہاتی جو ہوا کرتے تھے، جنہوں نے ابھی ادب نہیں جانا تھا، ابھی قرآن اس طریقے سے نہیں سمجھا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طریقے سے نہیں جانی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس طریقے سے نہیں ملی تھی، تو وہ یا محمد ہی کہہ کر پکارا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اسی انداز میں انہوں نے بھی یا محمد کہا، لیکن جو مدینے میں تھے، جو مکہ میں تھے، وہ یا رسول اللہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول۔ کہا ان الاسلام، ہمیں اسلام کے بارے میں بتائے کہ اسلام کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا الاسلام، یہ بنیادی چیزیں ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر نوجوان اب اس کو نہیں جانتے ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور بلکہ اکثر جو ہے بوڑھوں کا بھی معاملہ ویسا ہی ہے کہ وہ اسلام نہیں جانتے، وہ ایمان نہیں جانتے، اس لیے مجھے ضرورت پڑی کہ میں انہیں بتاؤں، اور نہیں جانتے اسی لیے آج ارتداد کا جو فتنہ اٹھا ہے، جو مرتد ہو رہے ہیں لوگ، جو اپنا اسلام اور رسول اور پیغمبر اور اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، وہ اس کا نتیجہ ہے کہ اپنے اسلام کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، نبی علیہ السلام نے کہا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی حقدار ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ عبادت کا، پوجا کا، عاجزی کا، تواضع کا، دعا جس سے مانگا جائے اس چیز کا، توکل کا، بھروسے کا، یقین کا، منت کا، سماجت کا، نظر و نیاز کا، چڑھاوے کا کوئی بھی حقدار نہیں ہے سوائے کون؟ اللہ رب العزت کے۔ اور کیوں نہ ہو، اسی نے تو پیدا کیا ہے، کیوں نہ ہو؟ یہ زمین جس پر ہم چل رہے ہیں اسی نے تو دی ہے، جس آسمان سے بارش اتر رہی ہے اسی نے تو برسایا، اور اس آسمان کو بھی تو اسی نے بنایا، اور جب مرنے کے بعد جس چیز کی ہم امید کر رہے ہیں، جنت، اور جس سے بچنے کا ہم چاہتے ہیں کہ جس سے بچ جائیں، اس سے بچائے گا بھی کون؟ وہی رب بچائے گا، وہی اللہ بچائے گا، اور وہ جنت جس کی امید ہم کر رہے ہیں وہی جنت کون دے گا؟ اللہ ہی تو دے گا۔ تو پھر کیوں کر ہماری اپنی زندگی کے اندر ہر چھوٹی اور بڑی عبادت کا حقدار وہ اللہ کیوں نہ ہو؟ کیوں ہم جائیں در در پہ جو ہے ٹھوکر کھانے؟ نہیں جانا، جو گیا تو گیا وہ کام سے، جنت پھر نہیں ملنے والی۔ اس کے بعد کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا اور اس بات کی گواہی دو کہ وہ ان محمد رسول اللہ، کہ محمد کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، قاصد ہیں، پیغام اللہ کا پہنچانے والے ہیں۔ آج معاملہ کیا ہوا؟ الٹا ہو گیا۔ اللہ ہر عبادت کا حقدار تھا، تو اللہ کو اور اللہ کی عبادت کو لوگوں نے بلا دیا، اور اپنی زندگی میں فقط اللہ کے رسول علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد رکھا۔ کس لیے؟ کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کی قبروں پہ جایا جائے، ان سے مانگا جائے، ان سے یہ کہا جائے کہ وہ اللہ تک ہماری باتوں کو پہنچا دیں۔ تو سارا معاملہ، سارا نظام مسلمانوں نے الٹا کر دیا، رسول کو رسول نہ مان کر خدا بنا دیا، اور یہ شعر و شاعری کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کیا شعر؟ اچھا، میں اگر اس کا مفہوم سمجھاؤں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا، ورنہ جو لوگ اپنے اسٹیجوں سے یہ شعر و شاعری بتا رہے ہیں اس پر لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس کا معنی سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، یعنی جو اللہ عرش پر تھا اللہ کی حیثیت سے،
لیکن جس کو ہم مدینے میں مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت میں مصطفیٰ نہیں ہے. 2 آنکھوں والا، 2 ہاتھ والا، 2 پیر والا اور 11 بیویوں والا وہ حقیقت میں محمد نہیں ہے. وہ حقیقت میں وہی ہے، اترا ہے آسمان سے مدینے کے اندر. یہ شعر کے ذریعے یہ عقیدہ آپ کو دیا جا رہا ہے. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اے نبی آپ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام یہ ہے کہ آپ کہو، گواہی دو کہ ہر عبادت کا حقدار اللہ ہے. کون اللہ؟ جو عرش پر ہے. اور باتیں کس کی ماننی ہے، اطاعت کس کی کرنی ہے، کس کے طریقے پر اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہیں اور اللہ الگ ہے. لوگوں کی دھاندلیوں نے اسلام کے اندر اتنا ان کو آگے بڑھا دیا کہ یہ کہنے تک نہیں چوکے کہ اللہ جو عرش پہ تھا وہی مدینے میں مصطفیٰ ہے. نہیں چوکے. یہ جو غیروں کا عقیدہ ہے کہ اوتار لیتا ہے اوپر والا جب برائیاں زیادہ ہوتی ہے، سارا کا سارا دین ان لوگوں سے ہم نے لے لیا. اور پھر جرأت بھی یہ ہے کہ اس کے خلاف جو بولے گا، چاہے قرآن سے ہی بولے، چاہے حدیث سے ہی بولے، چاہے جیسے بولے، وہ گستاخ ہوگا، وہ کافر ہوگا، وہ مشرک ہوگا، اس کی گردن اڑا دی جانی چاہیے. یہ کیا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے. ایک اسلام یہ تھا، الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کے بعد وہ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ اسلام ہے. ٹھیک ہے. نماز بھی زندگی میں نہیں ہے، باقی ساری چیزیں ہیں. وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ نہیں ہے. وتصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھو، رمضان کا روزہ بھی نہیں مسلمانوں کی زندگی میں. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور حج کرنے جاؤ اگر طاقت ہے جانے کی. جو لوگ گئے، جن لوگوں نے دیکھا جا کر، وہاں جو ہے تقریباً دوسرے تمام ممالک کے لوگ مل جاتے ہیں وہاں پر، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے. لیکن اپنے ہندوستان کے اندر دینی حالت اتنی پستہ ہے، اتنی زیادہ پستہ ہے، اور اتنی زیادہ سستی چیز اسلام ہے کہ نہ حج کرنے والے لوگوں سے کوئی ملاقات ہوگی اور نہ عمرہ کرنے والے لوگوں سے کوئی ملاقات ہوگی. اور پھر کوئی آگا کہے گا ارے تو یہ پھر کوٹے تو بھر جاتے ہیں، یہ فلاں ہو جاتا ہے، یہ ڈھکاں ہو جاتا ہے، اور جو ہے عمرہ کرنے والے فلاں میں نے سنا، فلاں میں نے سنا. وہاں پر جو تعداد نظر آتی ہے، کبھی 40% پڑوس ملک کا نظر آتا ہے، کبھی سوڈان کا نظر آتا ہے، کبھی موراکو کا نظر آتا ہے، اور کبھی جو ہے البانیہ کا نظر آتا ہے، کبھی کسی جگہ کا، کبھی لیبیا کا نظر آتا ہے. ہر 2-4 قدم پر ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن ہندوستانی سے ملاقات نہیں ہوتی. یہ دین کی سطح ہے ہمارے اور آپ کی زندگیوں کے اندر. یہ اسلام کی جو 5 بنیادیں تھیں، یہ 5 بنیادیں ہماری اپنی زندگی سے ڈھہ گئیں. نہ توحید رہی جس سے جنت ملنی ہے، نہ اس کے متعلق اس کے متلازم جو اراکین ہیں وہ بھی ہماری زندگی سے غائب ہے. پھر وہ آدمی نے، انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ عجیب آدمی ہے، سوال بھی خود کرتا ہے اور تصدیق بھی خود کرتا ہے کہ ہاں سچ کہا. حالانکہ سوال وہ کرتا ہے جو جانتا نہیں، جو جاہل ہوتا ہے. یہ تو اپنے آپ کو عالم بھی بتا رہا ہے، سوال بھی کر رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یا محمد اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایمان، جو ہم ارکان ایمان بولتے ہیں وہی چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان 6 چیزوں کا نام ہے کہ ایمان تم لاؤ کہ اللہ کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں پر تم ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے اللہ سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، اللہ کہاں ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کے نام کیا ہے، اللہ کا کام کیا ہے، اللہ نے کیا کیا چیزیں کیسے کیسے. تو یہ تمام چیزوں کا علم رکھنا اور اس کو ماننا پورے دل سے، سچے دل سے، ذرہ برابر شک نہ کرنا. حالانکہ انسانوں نے اور ہم نے اور آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، پھر بھی ان تمام چیزوں پر ماننا اور اس کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا، یہ ایمان کا پہلا رکن ہے. یہ ایمان ہے. وملائکتہ، اور فرشتوں پر ایمان رکھنا. حالانکہ ہماری نگاہ نے نہیں دیکھا ہے، رب نے کہا کہ تمہارے کندھوں پر فرشتے ہیں، رب نے کہا جو ہے روح نکالنے والا فرشتہ ہے، رب نے کہا سور پھونکنے والا فرشتہ ہے، رب نے کہا آسمان سے پیغمبروں کے پاس وہی لانے والا فرشتہ جبرائیل یا میکائیل. یہ تمام جو نام اور جو نام نہیں بھی پتہ، ان تمام کے بارے میں ہی پورا یقین رکھنا. اس بات پر بھی یقین رکھنا کہ وہ ان گنت ہیں. ٹھیک کعبہ کے سامنے 7ویں آسمان کے اوپر، ٹھیک کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بیت معمور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بیت معمور میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور پھر تا قیامت ان کا نمبر دوبارہ نہیں آتا عبادت کے لیے. تا قیامت عبادت کے لیے دوبارہ نمبر نہیں آتا.
رب ذوالجلال کو ہماری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، رب ذوالجلال کو ہماری اور آپ کی عبادتوں کی اور ہماری اور آپ کی زندگیوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سارے کے سارے انسان مل کر میرا انکار کر دیں، سارے کے سارے انسان مل کر مجھے مانے ہی نہ، انکار کر دیں، سب کے سب کفر میں ملوث ہو جائیں، کوئی بھی اللہ کو نہ تسلیم کرے، تو اللہ نے کہا ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی میری عظمت میں، میری کبریائی میں، میری بڑائی میں۔ اور اسی کے مقابلے میں ساری انسانیت سارا کچھ مل جل کر مان لے ہاں اللہ، سب سارا کا سارا اسلام والا ہو جائے، تو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذرہ برابر بڑائی نہیں آئے گی، جتنی بڑائی میری ہے وہ ثابت ہے، اس میں نہ ذرہ برابر کمی آنی ہے نہ بڑائی آنی۔ تو ہم کہاں چلے جا رہے ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہم اور آپ اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ نہیں عبادت کا ہماری محتاج ہے۔ ہم عبادت کریں گے اپنے اپنے نفس کے لیے کریں گے، اپنی اپنی جان کو بچانے کے لیے کریں گے کہ اللہ ہمیں جہنم کا ایندھن نہ بنائے، جنت کے لیے کریں گے تاکہ وہ جنت کی نعمتیں ہمیں مل جائے، ہمارا جسم بچ جائے، ہمارے اپنے لوگ بچ جائیں، ہم اپنے لیے کریں گے۔ تو لہذا ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملائکۃ و کتبہ، اور اس بات کا بھی ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری آسمان سے، اور آخری کتاب ہماری قرآن ہے، تورات، انجیل، زبور، اور آخری میں قرآن ہے۔ اس کے بعد والیوم الآخر، اور جو ہے آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا کہ ہاں زندگی دوبارہ ملنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آج کل مسلمانوں کا بھی نظریہ ہوتا جا رہا ہے کہ نہیں بس یہی کھاؤ پیو اور چل بسو، بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد نہ آگے نہ پیچھے کچھ نہیں۔ اچھا کسی نے قرض لیا، مانگا جائے تو اگر اسے خوف دلایا جائے کہ آخرت ہے، آج نہیں دو گے آخرت میں دو گے، کہا چلو وہ تو بہت دور ہے، دیکھا جائے گا۔ دیکھنے کی گھڑی کہاں آئے گی اور کہاں دیکھو گے؟ اپنی نفسی کا عالم میں انسان ہوگا اور خوف کے سائے میں ہوگا، دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور یہ کہ تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے، تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے، لیکن تقدیر کا شکوہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تقدیر کا شکوہ، قسمت کو کوسنا اور نصیب کو کوسنا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا شیوا کیا ہے کہ اگر خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اللہ کا کہ ہاں اللہ تو نے نعمت دی ہے، تیرا شکر ہے، اور اگر مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، یا یہ میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میں اس پر صبر کرتا ہوں اور تجھ سے نیکی کی امید کرتا ہوں اپنے اس مصیبت پر جو ہے صبر کرنے پر، تو وہ صبر کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر ایک سوال کرتے ہیں کہ اخبرنی عن الاحسان، اے نبی علیہ السلام احسان کے بارے میں بتلائیے، احسان کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ احسان ہمارا جو لفظ ہے احسان جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ احسان نہیں ہے، یہ عبادت کے اندر احسان ہے، یہ عبادت کے اندر احسان ہے۔ اور عبادت ہماری زندگی کا ہر شعبہ ہے، صرف نماز نہیں ہے، پھر زکوٰۃ نہیں ہے، یا صرف اور چیزیں نہیں ہیں دیگر جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، بلکہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں یہ احسان داخل ہے۔ راستے سے پتھر ہٹا رہے ہیں، تکلیف دہ چیز ہٹا رہے ہیں، اس کے اندر بھی احسان ہے۔ احسان کیا ہے؟ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس نہیں ہو پا رہا ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ احساس لازمی کرو کہ فإنہ یراک، فإنہ یراک، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب عبادتوں کے اندر یہ احساس ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہماری عبادت کے اندر کمیاں نہیں رہیں گی، پھر ہماری عبادت کے اندر کمیاں نہیں رہیں گی، پھر ہماری عبادت ویسی ہوگی جیسے رب ذوالجلال چاہتا ہے۔ بات پھر بھی انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا۔ تو پھر وہ آدمی کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے یا محمد آپ اخبرنی عن الساعہ، اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی۔ تو اس کا جواب قرآن کی بہت ساری آیتیں دیتی ہیں۔ ایک آیت کا جواب میں دیتا ہوں، ایک آیت پڑھ کر بتاتا ہوں اس کے جواب میں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کے جواب میں وہ بتاتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے کہ یسألک الناس عن الساعہ، اے نبی، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ یسألک الناس عن الساعہ، یا یسألک الناس عن الساعہ، کہ متی الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی۔ تو آپ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ قل انما علمها عند ربی، کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس نہیں، میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اور سورہ لقمان کی بھی آخری آیت یہی کہہ رہی ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا. تو یہ آیت اور یہ دونوں چیزیں بتلا رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر ہیں، اللہ نہیں ہیں کہ جن کو دنیا کی ہر چیز کا علم ہو، دنیا کے ہر غیب ان کو پتہ ہو. یہ نہیں، اگر ہر غیب ان کو پتہ ہوتا تو اللہ رب ذوالجلال، اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے مسلمانوں کو اور قرآن پڑھنے والوں کو یہ پیغام کبھی نہ دیتا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، محمد کے پاس نہیں ہے، کبھی نہ کہتا. یہاں پر انہوں نے کیا جواب دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل. سوال کرنے والے سے زیادہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا ہے. سوال کرنے والا جو سامنے بیٹھ کر سوال، یعنی تم جو سوال کر رہے ہو مجھ سے، تم سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں. نبی علیہ السلام یہ جواب دے رہے ہیں کہ تم سے زیادہ مجھے نہیں اس علم ہے اس کے بارے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ اخبرنی عن اماراتھا. اچھا نہیں ہے تو پھر مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتلائیے. تو نشانی نبی علیہ السلام نے بہت ساری بتائی ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر، خاص اس حدیث کے اندر 2 نشانی بتائی ہے. 2 نشانی میں سے یہ ہے کہ انتلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی. لونڈی جو غلام ہوگی، جو لونڈی ہوگی، وہ اپنے مالک کو جنمے گی، وہ اپنے مالک کو جنم دے گی. اس کا کیا مفہوم، اس کا کیا معنی؟ شارحین حدیث نے بہت سارا مفہوم اور بہت سارا معنی بیان کیا ہے، لیکن ایک معنی، ایک مفہوم آج ہمارے ماحول کے حساب سے ہے اور ہمارے زمانے کے حساب سے ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسلام اسی زمانے کا نہیں، اس لیے میں یہ لفظ بول رہا ہوں. ہمارے حساب کے زمانے سے یہ ہے کہ جو بیٹی ہوگی وہ اپنی ماں کی جگہ لے لے گی. ماں اور بیٹی آمنے سامنے اگر ان کو رکھ دیا جائے تو بیٹی ماں سمجھی جائے گی اور ماں بیٹی سمجھی جائے گی. اس طریقے سے حکمرانی بیٹی کی ہوگی اور ماں اپنے آپ کو بہت کم تر سمجھے گی. زمانے کا فتنہ دیکھ کر، حالات کا فتنہ دیکھ کر، اور آج علاقوں کا جو ہے گھرانے کا یہ ماحول ہے. انتلد الامۃ ربتہا، کہ نافرمانی کا عروج اتنا زیادہ ہوگا کہ جو بیٹی ہوگی وہ ماں سمجھی جائے گی معاشرے میں، اور جو ماں ہوگی وہ بیٹی سمجھی جائے گی. کس لحاظ سے؟ کہ سارے فیصلے بیٹی کے ہوں گے اور فرمانبرداری کس کی ہوگی؟ ماں کی ہوگی. یعنی ماں حاکم نہیں ہوگی، یعنی باپ حاکم نہیں ہوگا، بیٹا حاکم بن جائے گا. ماں حاکم نہیں ہوگی، بیٹی حاکم بن جائے گی. اور حاکم جو ہوگا وہ حاکم نہیں ہوگا، پبلک حاکم بن جائے گی. یہ جمہوریت جو ہے نا، یہ جمہوریت یہی ہے کہ جمہوریت میں پبلک حاکم ہوتی ہے اور حاکم نہیں ہوتا. اگر حاکم ہوتا تو آج پڑوس میں اور فلاں جگہ جو ویڈیوز نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں یہ وہی ہے. یہ پبلک حاکم ہے، حاکم نہیں ہے. اور حاکم ہوتا تو یہ منظر نگاہوں کے سامنے دیکھنے کو نہ ملتا. اس کے بعد دوسرا فتنہ کیا کہا؟ دوسری نشانی یہ ہے کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، یہ جو ہے رعاء الشاعی یتطاولون فی البنیان، کہ جو ننگے بھوکے اور بے لباس جو ہے بنا چپل کے چلنے والے لوگ، بنا لباس کے چلنے والے لوگ، بکریاں چرانے والے لوگ، یہ جو ہے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے. یتطاولون فی البنیان، عمارتیں بڑی بڑی بنوائیں گے اور اس میں فخر کریں گے. اور آج یہ جو 2 نشانی ہے جس کو خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے آنے سے جب قیامت آئے گی تو اس کی نشانیوں میں سے یہ 2 بڑی نشانی جو ہے یہ بہت اہم ہے. جب تم اس کو دیکھ لو تو آخرت کی تیاری میں زیادہ جو ہے اپنا وقت صرف کرو اور تیزی کے ساتھ آخرت کی تیاری کرو. اور آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے جو دبئی کل تک بالکل ریگستان تھا، جو سعودی عرب کل تک بالکل وہاں ریت تھی، آج بڑی بڑی عمارتیں، آج بڑے بڑے جو ہے فلک بوش بلڈنگیں، یہ ساری چیزوں کا معاملہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. یہ تطاولون فی البنیان، کون؟ ننگے بھوکے لوگ جن کی کوئی حیثیت، کوئی وقار اور کوئی جو ہے وزن نہیں تھا پیسے کوڑی اور معیشت کے لحاظ سے. لیکن آج ساری دنیا ان کی بلڈنگوں کو دیکھنے کے لیے، آج ساری دنیا ان کے ہوٹلوں میں ایک رات گزارنے کے لیے، آج ساری دنیا ان کے ریزورٹ میں ایک رات گزارنے کے لیے ہر دنیا کے ہر حصے سے پلے پڑے جا رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ قیامت قریب ہے. اور آج ہر گھر کے اندر جو بچی اور بچے
اپنے باپ کے حاکم بنے ہوئے ہیں، اپنی ماؤں کے حاکم بنے ہوئے ہیں، وہ ہوش کے ناخن لیں کہ آپ اور ہم قیامت کی نشانی کا نمونہ نہ بنیں، آپ اور ہم قیامت کی نشانی کا نمونہ نہ بنیں، بلکہ آپ اور ہم قیامت کی تیاری کرنے والوں میں سے بن جائیں، آپ اور ہم آخرت کی تیاری کرنے والوں میں سے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والا بنائے۔ جو الہ العالمین جو تو نے احکامات دیے اور خاص کر کے اس حدیث کی روشنی میں الہ العالمین اس حدیث کے اندر جو مفہوم اور جو معنی تو نے بیان کیا ہے، الہ العالمین ہمیں اسے اس پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنے عقیدے میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ آدمی تھے کون؟ میرے ذہن سے نکل گیا، یہ آدمی تھے جبرائیل علیہ السلام۔ یہ چلے گئے سوال کر کے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا عمر اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آدمی پوچھنے والا کون تھا؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اتاکم جبریل یعلمکم امر دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام سے جو انسان کی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ یہ کتنا اہم پیغام ہوگا اس حدیث کے اندر، یہ جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں یہ کتنی اہم ہوگی انسان کی زندگی کے لیے کہ فرشتوں کا سردار جس کے 600 پر ہیں اور جو اگر اپنے پروں کو کھول لے تو سارا آسمان ڈھک جاتا ہے، وہ فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، رب ذوالجلال اس کو بھیجتا ہے اور سب سے افضل ترین پیغمبر کے پاس بھیجتا ہے، انسانوں کے بیچ میں بیٹھاتا ہے اور پھر یہ سوالات کرتا ہے تاکہ وہ سوالات کے جوابات کے ذریعے انسانوں کو ان کا دین سکھا دیا جائے۔ یہ کتنی اہم حدیث ہوگی اور کتنا اہم پیغام ہوگا انسانوں کے لیے۔ لیکن ہمارا اپنا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے نگاہ میں اسلام کیونکہ اہم نہیں ہے، اسلام چونکہ اہم نہیں، اس لیے ہم ان تمام چیزوں کو جو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ایسا الہ العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دیں، اپنی دلوں کی زینت اس کو بنا دیں اور اپنی زندگیوں کو اس کو زینت بنا دیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔